بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 3، احکام حیض کے متعلق۔ 4 رجب المرجب سن 1443 ہجری مطابق 6 فروری سن 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت ممنوع۔ حالت حیض اور نفاس میں بالقصد قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ قرآن کی معلمہ حالت حیض میں کس طرح سبق دے؟ اگر قرآن کریم پڑھانے والی معلمہ یعنی استانی کے لیے حالت حیض میں بچیوں کو پڑھانا ناگزیر ہو تو وہ پوری آیت ایک ساتھ نہ کہلوائے بلکہ ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھائے۔ مثلا قل ہو اللہ احد، یعنی ہر کلمے کے درمیان فصل کرے، رواں نہ پڑھائے۔ اس طرح معلمہ حضرات اپنی پڑھنے والی بچیوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بتایا ہے۔ حالت حیض میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا۔ حیض اور نفاس کے ایام میں قرآن کریم کو غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تلاوت کی نیت کے بغیر قرآن کریم پڑھنا۔ اگر تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ حمد خداوندی اور دعا اور ذکر کے مقصد سے قرآن کریم کی آیت حیض کی حالت میں پڑھی جائے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ دعا اور حمد کے مضامین پر مشتمل آیات میں تو ان کا پڑھنا مطلقاً جائز ہے، خواہ آیات طویل ہوں یا مختصر۔ اور اگر حمد و ثنا والی آیات نہ ہو، مثلا سورہ لہب، تو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے پڑھنے کی اجازت ہے اور لمبی آیات کا پڑھنا منع ہے۔ حالت حیض میں قرآنی اور نبوی دعائیں پڑھنا۔ حالت حیض میں ہر طرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہیں، حتیٰ کہ وہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اس حال میں دعائے قنوت پڑھنا بھی درست ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن کی آیت ہے مگر یہ دعا ہے، تو دعا کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورتیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، لیکن نیت صرف دعا کی ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حالت حیض میں سلام اور اذان کا جواب دینا۔ حالت حیض میں اذان کے کلمات کا جواب دینا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی، یہ بھی حیض کی حالت میں عورت دعا پڑھ سکتی ہے۔ حالت حیض میں دینی کتابوں کا مطالعہ اور درس۔ ناپاکی کے ایام میں دینی کتابوں کا پڑھنا، مطالعہ کرنا اور درس دینا جائز ہے، لیکن ان میں جہاں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو اس جگہ ہاتھ لگانا اور اس آیت کو زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ درس دے رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں اور بیان کے اندر قرآن کی آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن حیض کی حالت میں بیان بھی ہو سکتا ہے، درس بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے جتنے کام یہاں بتائے جیسے دینی کتابوں کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ سب جائز ہیں۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی کمپوزنگ۔ حالت حیض میں قرآن کریم کو ٹائپ مشین پر ٹائپ کرنا یا کمپیوٹر میں کمپوز کرنا مکروہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کامل پاکی کے بعد ہی یہ کام انجام دیا جائے۔ قرآنی آیات والے تغرے وغیرہ چھونا، تغرہ، لاکٹ، تمغہ یا ایسی تشتری اور کٹورا جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہو، ان اشیاء کو حائضہ عورت کنارے سے تو چھو سکتی ہے، البتہ جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کنارے سے کپڑے وغیرہ سے ہی پکڑے۔ حالت حیض میں قرآن پر نظر ڈالنا۔ حیض کی حالت میں ہاتھ لگانے اور زبان سے پڑھے بغیر قرآن کریم پر نظر ڈالنا منع نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، تو حالت حیض میں شریعت نے قرآن کو دیکھنے سے منع نہیں کیا۔ اچھا، حالت حیض میں مسجد میں جانا۔ حیض کی حالت میں مسجد شرعی کے اندر جانا جائز نہیں ہے،
مسجد سے متعلق کوئی کمرہ ہے یا باہر کا صحن ہے، وہاں پر عورت حیض کی حالت میں جا سکتی ہے۔ حالت حیض میں وعظ کی مجلس میں جانا، حائضہ عورت کے لیے وعظ اور نصیحت کی مجلس میں شرکت درست ہے، بشرط یہ کہ مجلس مسجد میں منعقد نہ ہو۔ یعنی شرعی مسجد کے اندر اگر یہ مجلس ہے تو حیض والی عورت اندر نہیں جا سکتی، لیکن البتہ صحن وغیرہ میں اگر وہ مجلس ہو رہی ہے تو وہ عورت حیض کی حالت میں بھی جا سکتی ہے۔ حالت حیض میں طواف کا حکم، ناپاکی کے ایام میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس حال میں مجبوراً طواف زیارت کر لے تو وہ طواف معتبر ہوگا، تاہم جرمانے میں ایک اونٹ کی قربانی لازم ہوگی اور وہ عورت سخت گنہگار قرار پائے گی، اور اگر پاک ہونے کے بعد طواف کا اعادہ کر لے تو جرمانہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جب طواف زیارت کا وقت ہوتا ہے عورت ناپاک ہو جاتی ہے اور پھر واپسی کی ٹکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجبوری میں حالت حیض میں طواف کرنا پڑتا ہے، تو وہ طواف کر کے جرمانے میں ایک اونٹ دے دے تو بھی اس کا طواف ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاک ہونے کے بعد وقت ملا اور اس نے اس طواف کو دوہرا دیا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اس پر سے وہ جرمانہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ بہت مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ حیض کی حالت میں کعبۃ اللہ میں داخل ہونا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حالت حیض اور نفاس میں جماع حرام ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے اس حالت میں جماع کو حلال سمجھنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان باتوں کو بہت دھیان سے سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔